السلام علیکم۔ ناول لاڈلی ملکہ ایپیسوڈ 4۔ نہ جانے کون سا ایسا خوف تھا جو اتنے سالوں بعد بھی شفق بیگم کو اب بھی کچھ برا ہونے کا اندیشہ دے رہا تھا۔ سیرت حال میں صوفے پر بیٹھی میگزین پڑھ رہی تھی جب کسی نے پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ سیرت ایک لمحے کے لیے تو سہم گئی، لیکن کچھ یاد آنے پر خوشی سے چہک اٹھی۔ امان بھائی! امان نے اس کی آنکھوں سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ جی بھائی کی چشمش، اور یہ تمہارا چشمہ کہاں ہے؟ امان نے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ بھول رہے ہیں، میری صرف دور کی نظر کمزور ہے، الحمدللہ قریب کی نظر بالکل پرفیکٹ ہے، اور سوری مانو میں بھول گیا تھا۔ امان نے سیرت کا ناک دباتے ہوئے کہا۔ یار بھائی نہ کیا کریں ایسا، کتنی بار بولا ہے۔ سیرت رو دینے والی ہو گئی تھی۔ اگر میری ناک لمبی ہو گئی تو کتنی بری لگوں گی۔ امان سیرت کے اس معصوم انداز کو دیکھ کر ہنسا۔ بھائی ماما کو بتاؤں گی آپ کا۔ سیرت اپنا ناک ملتے ہوئے مڑنے لگی کہ امان نے فوراً اپنا کان پکڑ لیے۔ سوری مانو، اچھا خفا تو مت ہو بھائی صاحب، امان نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ سیرت کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب آئے نہ لائن پر کب سے تنگ کر رہے تھے۔ امان نے شفقت سے اپنی معصوم بہن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اچھا مانو، ماما جان دعا اور چھوٹے نواب کہاں ہے؟ سیدھے سیدھے پوچھیں کہ آپ کی بیگم کہاں ہے؟ اتنے دنوں سے اس کے دیدار کرنے کے لیے ترس گئے ہیں۔ سیرت منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی ہنسی کنٹرول کرنے لگی۔ مانو کی بچی دن بدن شرارتی ہوتی جا رہی ہو۔ امان نے اس کے سر پر پیار سے چپت لگائی، اور وہ اب ماما جان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو سیرت نے پیچھے سے آواز دی۔ ماما جان ابھی سو رہی ہیں، اور نائل بھی ان کے ساتھ ہی سو رہا ہے۔ ماما جان نے کہا تھا کہ جب آپ آئے تو میں انہیں جگا دوں۔ نہیں مانو، ابھی نہیں جگاؤں انہیں۔ ماموں کی کال آئی تھی، وہ مامانی کو ان کی امی کے گھر سے پک کر کے یہیں آ رہے ہیں۔ اوکے بھائی، اور سیرت نے اور بار زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ کی بیگم روم میں آپ کا ویٹ کر رہی ہے، سیرت نے شرارت بھرے انداز میں کہا۔ امان مسکراتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ امان نے کمرے کا دروازہ کھولا تو کمرے میں بالکل اندھیرا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں سے پردے ہٹائے تو پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ امان پردے ہٹا کر پیچھے مڑا تو اس کی شریک حیات بیڈ کے اون سٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ امان کو معلوم تھا کہ اس کی پیاری بیوی اس وقت آنسو بہا رہی ہوگی۔ امان خاموشی اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا اور اس کے ملائم ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامتے ہوئے دعا کو پکارا۔ امان کی جان ادھر دیکھو، اپنے مانی کی طرف۔ دعا نے امان کی آواز پر اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے تر تھیں، رونے کی وجہ سے اس کا شفاف سفید چہرہ گلابی پڑ گیا تھا۔ امان نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری جان، وہ شخص اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا۔ اس درندے نے ہر کسی کی زندگی تباہ کی ہے۔ 26 سال ہو گئے اس واقعے کو، مگر ہم سب کے زخم ابھی بھی تازہ ہیں۔ وہ اپنے ہر گناہ کا کفارہ ادا کرے گا۔ امان نے دعا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے ہونٹوں سے لگائے۔ اچھا اب تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ امان اب اسے ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہا تھا۔ بس کچھ عرصے میں امتحان ہے، اسی کی تیاری چل رہی ہے۔ 5 سال پہلے امان سے شادی کے بعد دعا نے BS کے بعد آگے پڑھائی کا ارادہ ملتوی کر دیا، لیکن اب نائل بڑا ہو گیا تھا تو امان کے اصرار پر دعا نے MPhil میں ایڈمیشن لے کر دوبارہ پڑھائی سٹارٹ کر دی تھی۔ وہ دونوں اپنی باتوں میں مگن تھے جب کمرے کا دروازہ ہلکا سا نوک ہوا۔ آ جائیں، دعا نے آواز دی تو نائل فوراً سے دروازہ کھول کر اپنے ننھے قدم اٹھاتا امان کی طرف بھاگا۔ بابا بابا! امان بھی نائل کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب آتے ہی اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ نائل بالکل اپنے باپ جیسی سرمئی آنکھیں تھیں، گلابی رنگت، ماتھے پر بکھرے بھورے بال، اور جب وہ ہنستا تو اس کے دائیں گال پر گہرا ڈمپل پڑتا۔ نائل کے چہرے پر بکھری معصومیت اپنی طرف پڑنے والی ہر نظر کا دل موہ لیتی۔ بابا آئی مس یو سو مچ، نائل اپنی زبان میں بول رہا تھا۔ ماما بابا مانو آپ دونوں کو کھانے پر بلا رہی ہیں۔ دعا نے فوراً اپنی آنکھیں دیکھیں۔ بیٹا کتنی بار منع کیا آپ کو خالہ بولا کرو سیرت کو۔ بٹ وائی ماما؟ دعا نے آگے بڑھ کر اس کا بایاں کان مروڑا۔ کیونکہ وہ آپ کی بڑی ہیں اور آپ کی خالہ ہیں۔
امان خاموشی سے دونوں ماں بیٹے کی باتوں کے مزے لینے لگا۔ دعا ہمیشہ ہی نائل کو اس بات سے ٹوکتی تھی، پھر دونوں ماں بیٹے کی اس بات پر تکرار ہو جاتی۔ ماما پہلے آپ اور بابا ڈیسائیڈ کر لے، مانو میری خالہ ہے یا پھپھو؟ نائل نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ امان اس کی اس حرکت پر کہکا لگا کر ہنسا۔ ویسے یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے کی ہے میرے بیٹے نے۔ نائل بیٹا، سیرت آپ کی ماما کی بہن ہے تو وہ آپ کی خالہ ہوئی نا، دعا نے نائل کو سمجھانا چاہا۔ نائل اپنی گول مٹول آنکھیں گھما کر بولا، لیکن ماما وہ بابا کی بھی تو بہن ہے نا، بابا نے بولا تھا۔ او خدایا، کیا کروں میں آپ دونوں باپ بیٹے کا، دعا چڑھ کر بولی تھی۔ امان، سیرت میری بہن ہے تو نائل کی خالہ ہوئی نا، بیگم صاحبہ سیرت میری بھی بہن ہے تو نائل کی پھپھو ہوئی نا، امان نے اسی کے انداز میں مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا لڑائی نہیں کریں آپ دونوں، نائل دونوں ماں باپ کی بحث کے بیچ بولا۔ مانو نہ میری خالہ ہے نہ پھپھو، ماما بابا مانو از مائی فرینڈ۔ او خدا، میں مزید بحث نہیں کر سکتی، بیگم آپ ہم دونوں باپ بیٹے سے جیت بھی نہیں سکتی۔ امان کا زوردار کہکا پورے روم میں گونجا تھا۔ نو بابا، دیٹس ناٹ فیئر، میں ماما کی ٹیم میں ہوں۔ نائل باپ کی گود سے اتر کر دعا کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماما کا شہزادہ، دعا نے جھک کر اس کے دونوں گال چومے۔ آریان یار، کہاں ہو تم؟ میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ حیا کی تیسری کال پر آریان نے اس کی کال اٹھائی تھی۔ یار سوری، اصل میں نہ تمہارا تھوڑا بزی ہو گیا تھا آفس کے کاموں میں، آریان نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں پچھلے 1 گھنٹے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھی تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ حیا خفا ہو گئی تھی۔ بس میری جان، میں صرف 10 منٹ میں پہنچتا ہوں۔ آریان اور حیا یونیورسٹی میں ایک دوسرے سے ملے تھے۔ پہل تو صرف ان کی دوستی ہوئی تھی، مگر پھر یہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ حیا کو آریان کی محبت کے آگے کچھ دکھتا نہیں تھا، وہ اس کی دیوانی ہو چکی تھی۔ آریان ریسٹورنٹ میں داخل ہوا تو اسے حیا کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، کیونکہ وہ سامنے والی ٹیبل پر ہی بیٹھی تھی۔ آریان اس کے سامنے ٹیبل پر بکے رکھ کر کان پکڑ کر بولا، سوری آج میں پھر لیٹ ہو گیا نا۔ اٹس اوکے۔ حیا نے پھولوں کو اپنے چہرے کے قریب لے جا کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار لیا۔ ہر بار یہی ہوتا، آریان لیٹ آتا اور حیا کوئی اعتراض نہ کرتی۔ شاید اس کی وجہ آریان سے اس کی بے پناہ محبت تھی۔ امان نے 20 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا تھا، جب وہ بزنس کی دنیا میں اپنا بہت بڑا نام بنا چکا تھا۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔